جی ناظرین، ویلکم ٹو کے ٹو کلب. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آپ ہی کے پروگرام کے لیے، کے ٹو کلب کے لیے ہی. ہم پری پروگرام جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ چل رہی ہے. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں نادرہ. نادرہ کیسی ہیں آپ؟ صدف. ہاں سوری، صدف کی بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے تو میرے منہ میں صدف تھا، اس لیے میں نے ان کو صدف کہہ دیا. میں ان کو نادرہ کہہ دیا. صدف کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ویلکم ٹو کے ٹو کلب. جی بولیں تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اچھا جی. اور دردانہ بھی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ. کیسی ہیں آپ جی؟ نہیں ذکی، یہ چیٹنگ ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے صبیحہ خانم کے نام سے بلائیں گے. چلیں صبیحہ خانم ہی ٹھیک ہے. میں آج کل یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کسی کو کسی اور نام سے بلا، اور ٹھیک نام، یہ بھی نہیں کہ غلط نام، مطلب ضروری تو نہیں ہے. ایک بندہ اتنا ہل جاتا ہے ایک نام کے ساتھ 20-30 سال، آپ کے کیس میں 40 سال، کہ اس کے بعد پھر اگر اس سے کوئی اور نام بولے تو وہ برا لگتا ہے. حالانکہ یہ بھی انسانوں کا نام ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ پہ صدف ان کو جو ہمارا نوبل انعام ہے نیکسٹ ایئر کا، میرے خیال میں وہ اناؤنس ہو جائے گا. ہاں تو سیرا دیکھیں نا کہ اب تجربے کا لیول کیا ہے نا. یہ دیکھیں کہ تجربے کا سٹائل اور لیول اور ان ڈیپتھ ریسرچ کتنی ہے. ناظرین، ٹاپک آج کا بہت سینسٹیو ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم نے کے ٹو کلب نے کہ آپ کے سامنے ایسے ٹاپک لے کر آئیں جس سے اسپیشلی ہماری یوتھ کو اویئرنیس ملے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو ہوتا رہا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ اب جو ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا کم از کم اس میں تھوڑی سی چینج آئے. اسی طرح سوشل ایشوز بھی ہم اٹھاتے رہتے ہیں. آج جو ایشو ہم اٹھا رہے ہیں وہ ٹاپک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹرانسجینڈر رائٹس کے حوالے سے. ٹرانسجینڈرز رائٹس. اوکے جی. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان کو خواجہ سرا بھی بولتے ہیں. ان کی رائٹس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، انہی میں سے ایک انسان آئیں گے تھوڑی دیر میں. تھوڑا لیٹ ہو گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، لیکن فی الحال ہم دیا سے پوچھتے ہیں. دیا شروعات کرتے ہیں. کافی کام کیا آپ نے اس ایشو پہ، بہت زیادہ، مطلب کافی عرصہ زندگی گزار دی میں نے. ہاں ایگزیکٹلی. تو پہلے تو یہ وجہ کہ کیوں ان پہ ہی کیوں اتنا کام. دوسرا یہ کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کے رائٹس کو. ذکی، ان پہ کام کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو میرے خیال میں تھی اور مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا وہ یہ چیز تھی کہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں، اور جب ڈفرینٹ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سی این جی اوز ہمارے سامنے آتی ہیں جو بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، عورتوں کے لیے کام کر رہی ہیں، امپلائمنٹ کے حساب سے کام کر رہی ہیں، انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے این جی اوز ہیں جو ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں. ایونلی کہ جانوروں کے حقوق کے لیے بھی این جی اوز ہیں کام کر رہی ہیں. مگر یہ ایک طبقہ آپ کا ایسا ہے کہ جس کے لیے شاید کوئی اگر آواز بھی اٹھائے یا ان کا نام بھی لینا تو لوگ ذرا اس کو تھوڑا سا کر کے دیکھیں. نیگلیکٹڈ کلاس ہے یہ ایک طرح سے، اور ٹوٹلی نیگلیکٹڈ کلاس ہے. تو بہت زیادہ ہمت چاہیے تھی، بہت زیادہ کریج چاہیے تھی ان لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے ایک چیز نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیگلیکٹ ہیں، بہت زیادہ ہم نے ان کو ایک بالکل سائڈ میں کر کے نا ایک اس میں بند کر دیا ہوا ہے، ایک ان کو بالکل ٹابو بنا دیا ہوا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے کہ ایون پیرنٹس بھی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فیملی والے بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کو. سو ڈیفینیٹلی دیکھیے جس طرح ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، کسی کا ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کو مینٹلی اگر ڈسیبلڈ ہے، ان بچوں کو لوگ گھروں میں پھر رکھ لیتے ہیں. ان کے لیے اسپیشل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ بھی اسپیشل لوگ ہیں. ان میں بھی یہ جو ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم تھرڈ جینڈر کے نام سے بلاتے ہیں، یہ بھی ایک ڈسیبلٹی ہے جو اللہ میاں نے ان کو دے دی ہے. تو اگر یہ ڈسیبل ہیں یا اگر یہ اسپیشل پرسن ہے تو ان کا بھی ہمیں ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جس طرح باقی کے اسپیشل پرسنز کا ہم رکھتے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے. صدف جو ہے، صدف آپ کیا کہیں گے، کیوں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے ان کے رائٹس کو، ان کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی پرسنالٹی کو ایز اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ what I think is کہ they are also human beings. یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی زندہ رہنے کا ویسے ہی حق ہے جیسے کہ ہمیں ہے. جس طرح بیسک رائٹس نیڈس ہمیں اویلیبل ہیں، تعلیم کی، نوکری کی، شادی یا جو بھی ہے، ایجوکیشن یا جو بھی ہے، اس طرح کے باقی رائٹس یا لینا ان کا بھی حق ہے. اور اس پہ یہ ہے کہ یہ کلاس نیگلیکٹڈ ہے. اچھا یہاں پر سوشلی ایکسیپٹیبل کیوں ہے، مجھے یہ ابھی تک اس کی وجوہات سمجھ نہیں سوشلی ایکسیپٹیبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے شروع سے ان کو نا ایک الگ دائرے میں رکھا ہوا ہے. ایک اپنا وہ ان کا ایک غلاف سا ہے، ان کی ایک اپنی لائف سرکل ہے. کبھی ہم نے اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور یہ کبھی اس سے باہر آئے نہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی میں مکس اپ ہونے سے شاید وہ کہتے ہیں کانفیڈنس لیول اتنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہے. ایک بچے کو بھی گھر میں بند رکھیں گے نا تو وہ باہر جاتے ہوئے جھجکے گا، اس کو نہیں وہ اتنا کانفیڈنس ملتا. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی یہی کیس جو ہے وہ ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے
آج میں اپنے دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی, یقیناً آپ کے گرد بھی بہت سے خواجہ سرا ہوں گے زندگی میں, کبھی نہ کبھی سڑک پہ مانگتے ہوئے, کبھی کے گھر پہ مانگتے ہوئے, کبھی کسی شادی کے فنکشن میں آپ نے ان کو دیکھا ضرور ہوگا, آپ ان سے ملے ضرور ہوں گے. تو آج جب آپ ہمیں ٹیلی فون کال کریں تو ان کے ساتھ جو آپ کا ملنا ہے, وہ جو ایکسپیرینس ہے, وہ ضرور ہمارے سے شیئر کیجیے گا, کیونکہ بہت سے لوگ ان سے ملنے سے ڈرتے ہیں, بہت سے لوگ ان سے ملنے سے کتراتے ہیں, اور بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ جو شاید ان کو I'm sorry to say انسان بھی نہیں سمجھتے, وہ ان کو اسٹینڈرڈ پہ ہی نہیں لاتے. اچھا, بہت سارے لوگ, میں یہ حیران تھی کہ آپ اگر کہیں نا ان کی رائٹس کی بات ہے, زیادہ تر لوگ جب آپ ان کے رائٹس پہ لکھنا شروع کر دیں یا ان پہ لکھنا شروع کر دیں, دے اسٹارٹ ٹاکنگ لائک کہ یہ تو خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں, یہ تو خود ناچتے گاتے ہیں, یہ خود اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں, وہ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہہ کے جان چھڑانے والی بات جب آپ کرتی ہیں, دیکھیں ایک بچہ ہے جس کو ہم اسکول نہیں جانے دے رہے, ایک بچہ ہے کہ جس کو ہم یہ رائٹ ہی نہیں دے رہے کہ وہ ہمارا پاکستانی نیشنل ہے. آئی ڈی کارڈز بھی ابھی ان کے کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے جسٹس نے وہ ایکشن لیا اور اس کے بعد ان کو ملنا ان کے حقوق شروع ہوئے, ورنہ اس سے پہلے یہ بہت بری زندگی گزار رہے تھے. پڑھنے ہم نہیں دیتے, نوکری ہم نہیں کرنے دیتے, پڑھی لکھی نوکری تو دور کی بات ہے. اکثر ہمارے لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جس طرح ریسٹورینٹس میں کام کریں یا کسی بک شاپ میں کام کریں, ہم ان کو ایسا کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ بھی آگے ہیں, شازیہ چودھری ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے اس سلسلے میں, بیکاز دس از اے ویری سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ دین ویل بی بیک انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ناظرین, کے ٹو کلب میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم کہہ رہے تھے کہ شازیہ راستے میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا آپ کو, سوری. شازیہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک. ناظرین اب بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈرز رائٹس کے حوالے سے, اور خواجہ سرا جنہیں عام زبان میں کہا جاتا ہے, ان کے حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شازیہ, کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے معاشرے میں, کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ کیوں آپ کے حقوق کو جو مانتے نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یہ ان کی سوچ ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ہماری بہت عزت کرتے ہیں, اور جن کو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کو ہاتھ اٹھا کے جولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دیں. اور سب لوگ نہیں ہیں کہ جو پہلے جیسے طور طریقے تھے, آج سے تقریباً کافی عرصے پہلے کے لوگ بالکل لوگوں کا رجحان نہیں تھا, لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, بہت زیادہ ہمیں ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے, بلکہ کرتے تھے. تو وہ اب کافی سدھار آیا تھوڑا سا, تو اس میں کہ کچھ ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں, مکس ہی ہیں لوگ. دیکھیں یہ کہاں تک لوگوں کی سوچ جاتی ہے, کہاں تک ہمیں یہ قبول کریں گے, کب تک نہیں کریں گے. کوشش ہماری بھی جاری ہے اور میڈیا کی بھی جاری ہے. اچھا, اس میں سب سے بگیسٹ آبسٹیکل یا مشکلات یا رکاوٹ آپ کے راستے میں آپ کو کیا لگتی ہے سب سے بڑی؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں اپنے راستے میں یہی لگتی ہے کہ یہ جو کوئی چیز جو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہو اس سلسلے میں, یا رکاوٹ کے طور پہ آپ دیکھیں, باہر والے لوگ تو ہمیں جو مرضی کہتے رہے, ہمیں برا بھلا کہ چلو ہمارا دل برداشت کر لیتا ہے. جب ہماری اپنی فیملی میں سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے نا, تب بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمیں برا سمجھتے ہیں. ہمارے سب سے زیادہ ہمارے گھر میں جو ہماری ماں اور بہن ہوتی ہیں وہ ہمارے سے پیار کرتی ہیں, اور بھائی اور جو باپ ہیں وہ بالکل ہمیں پسند نہیں کرتے. آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ ایسا کیا بتاؤں کتنی دفعہ نہیں, آپ مطلب بیسیکلی اگر پرسنلی بھی نہیں بتانا چاہتی تو مطلب ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کو فیملی کی طرف سے یا جو ریلیٹیوز کی سائڈ سے ضروری ہے یہ, کیونکہ فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے. جتنے بھی ہمارے ہیں خواجہ سرا, ان کی حقوق کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک طرح سے ہم, جیسے ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان ہونے کے ناطے, اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے, ہم سب سے پہلے, اگر میں اپنے آپ کو انسان کہتا ہوں اور میں کسی اور سے اس بد اخلاقی سے پیش آتا ہوں کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا, یا اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں اس معاشرے کا ایک فرد, تو یہ میرا خیال ہے میں یا تو انسان نہیں ہوں, یا پھر نعوذ باللہ میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا سمجھ